السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 91 سے آیت نمبر 101 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا۔ بولے ہم تو اس پر جم کر بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے پاس موسیٰ لوٹ کر نہ آ جائیں۔ موسیٰ نے فرمایا، اے ہارون، جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا تو تمہیں کس چیز نے میرے پیچھے آنے سے منع کیا تھا؟ کیا تم نے میرا حکم نہ مانا؟ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات یعنی 91، 92 اور 93 کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں لوگوں نے کہا، ہم تو اس وقت تک بچھڑے کی پوجا کرنے پر قائم رہیں گے اور آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر نہ آ جائیں اور ہم دیکھ لیں کہ وہ بھی ہماری طرح اس کی پوجا کرتے ہیں یا نہیں، اور کیا سامری نے سچ کہا ہے یا نہیں۔ اس پر حضرت ہارون علیہ السلام ان سے علیحدہ ہو گئے اور ان کے ساتھ 12,000 وہ لوگ بھی جدا ہو گئے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہ کی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ نے ان لوگوں کے شور مچانے اور باجے بجانے کی آوازیں سنی جو بچھڑے کے گرد ناچ رہے تھے۔ تب آپ علیہ السلام نے اپنے ہمراہ 70 لوگوں سے فرمایا، یہ فتنے کی آواز ہے،
جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام قریب پہنچے اور حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو اپنی فطری دینی غیرت سے جوش میں آ کر ان کے سر کے بال دائیں ہاتھ میں، داڑھی بائیں ہاتھ میں پکڑ لی اور فرمایا، اے ہارون علیہ الصلاۃ والسلام، جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا تو تمہیں کس چیز نے میرے پیچھے آ کر مجھے خبر دینے سے منع کیا تھا؟ اور جب انہوں نے تمہاری بات نہ مانی تھی تو تم مجھ سے کیوں نہیں آ ملے تاکہ تمہارا ان سے جدا ہونا بھی ان کے حق میں ایک سرزنش ہوتی؟ کیا تم نے میرا حکم نہ مانا؟ آیت نمبر 94 میں ارشاد ہے، ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑ، وہ بے شک مجھے ڈر تھا کہ تم کہو گے کہ اے ہارون، تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا۔ حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو، بے شک مجھے ڈر تھا کہ اگر میں انہیں چھوڑ کر آپ کے پیچھے چلا گیا تو یہ گروہوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے، اور یہ دیکھ کر آپ کہیں گے کہ اے ہارون، تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور ان کے بارے میں تم نے میرے حکم کا انتظار نہ کیا۔ آیت نمبر 95 اور 96 میں ارشاد ہے، موسیٰ نے فرمایا، اے سامری، تو میرا کیا حال ہے؟ اے سامری، تو تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں نے تو وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، تو میں نے فرشتے کے نشان سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے ڈال دیا، اور میرے نفس نے مجھے یہی اچھا کر کے دکھایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کا جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے سامری، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ بتا۔ سامری نے کہا، میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے نہ دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں پہچان لیا۔ وہ زندگی کے گھوڑے پر سوار تھے۔ اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں ان کے گھوڑے کے نشان قدم کی خاک لے لوں، تو میں نے وہاں سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے اس بچھڑے میں ڈال دیا جو میں نے بنایا تھا، اور میرے نفس نے مجھے یہی اچھا کر کے دکھایا، اور یہ فعل میں نے اپنی ہی نفسانی خواہش کی وجہ سے کیا، کوئی دوسرا اس کا باعث و محرک نہ تھا۔ آیت نمبر 97 اور 98 میں ارشاد ہے، موسیٰ نے فرمایا، تو چلا جا، پس بے شک زندگی میں تیرے لیے یہ سزا ہے کہ تو کہے گا نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کی تجھ سے خلاف ورزی نہ کی جائے گی، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو سارا دن ڈٹ کر بیٹھا رہا۔ قسم ہے، ہم ضرور اسے جلائیں گے، پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے۔ تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ سامری کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے فرمایا، تو یہاں سے چلتا بن اور دور ہو جا، پس بے شک زندگی میں تیرے لیے یہ سزا ہے کہ جب تجھ سے کوئی ایسا شخص ملنا چاہے گا جو تیرے حال سے واقف نہ ہو تو اس سے کہے گا، کوئی مجھے نہ چھوئے اور نہ میں کسی سے چھوؤں گا، اور نہ میں کسی سے چھوؤں۔ چنانچہ لوگوں کو مکمل طور سے ملنا منع کر دیا گیا، اور ہر ایک پر اس کے ساتھ ملاقات، بات چیت، خرید و فروخت حرام کر دی گئی، اور اگر اتفاقاً کوئی اس سے چھو جاتا تو وہ اور چھونے والا دونوں شدید بخار میں مبتلا ہوتے۔ وہ جنگل میں یہی شور مچاتا پھرتا تھا کہ کوئی مجھے نہ چھوئے، اور وہ وحشیوں اور درندوں میں زندگی کے دن انتہائی تلخی اور وحشت میں گزارتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید فرمایا کہ اے سامری، تیرے شرک اور فساد
انگیزی پر دنیا کے اس عذاب کے بعد تیرے لیے آخرت میں بھی عذاب کا وعدہ ہے جس کی تجھ سے خلاف ورزی نہ کی جائے گی، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو سارا دن ڈٹ کر بیٹھا رہا اور اس کی عبادت پر قائم رہا۔ قسم ہے ہم ضرور اسے آگ سے جلائیں گے، پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے، یعنی تمہاری عبادت اور تعظیم کا مستحق صرف وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 99 میں ارشاد ہے، اے حبیب ہم تمہارے سامنے اس طرح پہلے گزری ہوئی خبریں بیان کرتے ہیں، اور بے شک ہم نے تمہیں اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا۔ اس سے پہلی آیات میں فرعون اور سامری کے ساتھ ہونے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اب یہاں سے ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم نے آپ کے سامنے یہ واقعات بیان کیے، اسی طرح ہم آپ کے سامنے سابقہ امتوں کی خبریں اور ان کے احوال بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کی شان، آپ کی نشانیوں اور معجزات میں اضافہ ہو اور لوگ ان میں زیادہ غور و فکر کر سکیں۔ اور بے شک ہم نے آپ کو اپنے پاس سے قرآن کریم عطا فرمایا کہ یہ ذکر عظیم ہے، اور جو اس کی طرف متوجہ ہو اس کے لیے اس کتاب کریم میں نجات اور برکتیں ہیں، اور اس مقدس کتاب میں سابقہ امتوں کے ایسے حالات کا ذکر بیان ہے جو فکر کرنے اور عبرت حاصل کرنے کے لائق ہیں۔ آیت نمبر 100 اور 101 میں ارشاد ہے، جو اس سے منہ پھیرے گا تو بے شک وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ قیامت کے دن ان کے لیے بہت برا بوجھ ہوگا۔ جو اس سے منہ پھیرے گا، ارشاد فرمایا کہ جو اس قرآن سے منہ پھیرے اور اس پر ایمان نہ لائے اور اس کی ہدایتوں سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ قیامت کے دن گناہوں کا ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی وہ ہمیشہ اس گناہ کے عذاب میں رہیں گے، اور وہ قیامت کے دن ان کے لیے بہت برا بوجھ ہوگا۔ یہاں یہ بات یاد رہے، ہمیشہ عذاب میں وہ شخص رہے گا جس کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہوا ہوگا، اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ اگرچہ کتنا ہی گناہگار ہو اسے ہمیشہ عذاب نہ ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔